کل تک ان بازاروں کے ہر موڑ پہ رونق تھی، اور آج موت کا سناٹا راج کر رہا ہے۔ کل تک کا جنت نظیر ہمارا کشمیر آج ایک قبرستان کا نقشہ پیش کر رہا ہے۔ 8 اکتوبر کی صبح کشمیر کا وسیع و عریض علاقہ اور صوبہ سرحد میں مانسہرہ، ایبٹ آباد، بالا کوٹ اور بٹگرام کے علاقے قومی تاریخ کے سب سے بڑے زلزلے سے شدید متاثر ہوئے۔ 1 لاکھ سے زیادہ لوگ جاں بحق ہوئے، 3 لاکھ سے زیادہ زخمی ہوئے، بچوں کی بڑی تعداد اسکولوں میں زندہ دفن ہو گئی۔ 18,000 مربع میل کے علاقے میں مکانات، بازار، اسکول اور مساجد سمیت عمارات تباہ ہو گئی۔ آج بھی 40 لاکھ سے زائد افراد بے رحم سرد موسم، کھلے آسمان تلے یا خیموں میں ایک نئی زندگی کی امید میں انتظار کی گھڑیاں گن رہے ہیں۔ پوری پاکستانی قوم آزمائش کے دہانے پر کھڑی ہے۔ قدرت ہم سے توبہ، ایثار اور قربانی کی خواہاں ہے کہ رحمت الہی لوٹ آئے۔ ہمیں اس امتحان میں پورا اترنا ہے، ابھی یا کبھی نہیں۔ خدا کا شکر ہے کہ پاکستانی عوام کی اکثریت نے ایثار اور قربانی کی ایک نئی مثال رقم کی ہے، لیکن عوام کے بھرپور تعاون کے باوجود امدادی کارروائیوں کے خاطر خواہ نتائج سامنے نہ آ سکے۔ مدد کی اشد ضرورت ابھی باقی ہے۔ زلزلے کے فوری بعد جماعت اسلامی کے امیر قاضی حسین احمد کی سرپرستی میں الخدمت فاؤنڈیشن نے متاثرہ علاقوں میں امدادی سرگرمیوں کا آغاز کیا۔ پہلے ہی روز شام تک مظفر آباد اور بالا کوٹ تک اشیاء ضرورت کی ترسیل اور فرسٹ ایڈ کا آغاز ہوا۔ ابتدائی طور پر زخمیوں کو نکالنے، مرنے والوں کی تدفین اور متاثرین کو مناسب مقامات پر پہنچانے کا کام کیا گیا۔ 24 گھنٹوں کے اندر 25,000 افراد کے لیے افطار و سحر میں پکائے ہوئے کھانوں کی فراہمی کا نظام قائم کر دیا گیا۔ قاضی حسین احمد کی قیادت میں پاکستان کے کریا کریا میں پھیلا ہوا خدمت خلق کا سب سے بڑا یہ ادارہ زلزلے کے اگلے ہی روز پورے ملک میں متحرک ہو گیا۔ شہر شہر اور گاؤں گاؤں امدادی سامان اور عطیات جمع کرنے کے لیے کیمپ لگائے گئے۔ کراچی سے چترال تک شہروں اور قصبوں سے روزانہ امدادی سامان کے سینکڑوں ٹرک روانہ کیے گئے۔ مظفر آباد، باغ، راولاکوٹ، مانسہرہ سمیت مختلف مقامات پر الخدمت فاؤنڈیشن نے ریلیف کیمپ قائم کر دیے۔ کراچی کے سابق ناظم نعمت اللہ خان اس پورے کام کو منظم اور مربوط بنانے کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ متاثرین کو انتہائی منظم اور مربوط نظام کے تحت گرم کپڑے، کمبل اور کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی شروع کی گئی۔ پہلے ہی ہفتے میں 10,000 خیمے جبکہ 1 ماہ کے دوران 18,000 خیمے تقسیم کیے گئے۔ 15,000 ترپالیں،
1,00,000 कंबल, 35,000 राशन पैकेट फराहम किए गए। 55 रिलीफ कैंपों में 12,000 कारकुन इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ हो गए। अल खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान इस्लामिक मेडिकल एसोसिएशन की मदद से मुजफ्फराबाद, बाग, रावलाकोट, मानसहरा और बालाकोट समेत मुख्तलिफ इलाकों में 23 तिब्बी मराकज़ और फील्ड सर्जिकल हॉस्पिटल कायम किए, जहां दिन रात जख्मियों के इलाज और ऑपरेशन जारी हैं। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 315 डॉक्टर्स, 700 पैरामेडिकल स्टाफ और 600 के करीब रजाकार इन हस्पतालों में खिदमात अंजाम देते रहे। यहाँ रोजाना 4,000 मरीजों का इलाज होता रहा, जबकि रोजाना 350 आम और 100 के करीब बड़े ऑपरेशन हुए। अल खिदमत की विसातत से मलेशिया, तुर्की, सिंगापुर समेत 9 ममालिक से 180 डॉक्टरों ने भी इन हस्पतालों में काम किया। पहले माह के दौरान 15 करोड़ रुपए की अद्वियात फराहम की गई। ये तिब्बी खिदमात अभी तक जारी है। अल खिदमत के तहत कायमशुदा कैंपों में काम करने वाले कारकुन सैलाबों, कुदरती आफात और अफगान जंग में इमदादी सरगर्मियों का तजुर्बा रखते हैं। यही वजह है कि वो इलाके का सर्वे और मुतासरीन की ज़रूरियात का जायजा लेकर मुनज़्ज़म तरीके से इमदादी अशिया तकसीम कर रहे हैं। यूं अवाम की फराहम करदा इमदाद मौसर साबित हो रही है। मुतासरीन की एक बड़ी तादाद ख़वातीन और बच्चों पर मुश्तमिल है। इन ख़वातीन और बच्चों से राब्ते और इनके मसाइल के हल में ख़वातीन रज़ाकार ही बुनियादी किरदार अदा कर सकती हैं। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ सरकारी और गैर सरकारी तंजीमों में अल खिदमत फाउंडेशन का यह एहसास है कि ख़वातीन की बड़ी तादाद अल खिदमत की इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ कार है। मेरे बिखरे पहाड़ों के दाम, मेरी माँ बहनों के आंचल और वारिस मेरे भाइयों, आंखों में प्यार की प्यास। तुम जानते हो क्या सोचते हैं, तुम जानते हो क्या सोचते हैं। इन सब के दिलों की धड़कन, इन प्यार की प्यासी आँखों, हम सबको अपना मानोगे। बस एक सवाल सबके लिए, क्या हमको छोड़ के जाओगे? क्या बदली रुत में आओगे? जब मौसम तेवर